اور آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ منظور مقبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ پاک کی، مکہ معظمہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج کی محفل کا مقصد کیا ہے؟ آج کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ آج اس پرفتن دور میں ہر بندہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دولت آ جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے۔ یہاں تک کہ دولت کے حصول کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا پڑے جس کی رضا پر رب تعالیٰ قبلے تبدیل فرما دیتا۔ ہم اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دولت کی محبت ہمارے دل میں اس قدر گھر کر گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس مال آ جائے، جیسے بھی آ جائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، اسی دولت کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس دولت کو رب کا فضل بھی قرار دیا ہے، لیکن اسی دولت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے یہ دنیا مردار ہے اور چاہنے والے کتے ہیں۔ یار اتنا اچھا، یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، بڑے غور سے سننا۔ حضرت صاحب یہ جو مردار ہوتا ہے، مرا ہوا جانور، اس کو صرف کتے ہی کھاتے ہیں یا اور بھی جانور کھاتے ہیں؟ اور بھی کھاتے ہیں، کوے بھی کھاتے ہیں، گدے بھی کھاتے ہیں، جانور بلیاں بھی کھاتی ہیں، لیکن انسان کو کتے سے تشبیہ کیوں دی ہے حافظ صاحب؟ انسان کو کتے سے تشبیہ کیوں دیا کہ دنیا مردار ہے، چاہنے والے کتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کوا جب مردار کھانے لگتا ہے، کائیں کائیں کر کے اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، آؤ تم بھی کھاؤ۔ لیکن کتا، اس کو پتہ بھی ہے اتنا بڑا جانور میں نہیں کھا سکتا، لیکن کسی کو لاگے نہیں آنے دے گا۔ اب بندے کو پتہ بھی ہے میری اتنی دولت ہے، میں اس کو کھا نہیں سکتا، لیکن کوئی مانگنے آ جائے تو کتے کی طرح بھونک کے پڑتا ہے۔ پتہ بھی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ دعوت اسلامی کے مدارس کا آغاز ہم نے پہلے اپنے گھر سے کیا تھا۔ گھر میں بچیوں کا مدرسہ شروع کیا۔ اس وقت میرے پاس ریلوے کی اکوموڈیشن ہوتی تھی۔ اچھا، جو بھی میرا دوست ملنے آئے اس کو باہر سے فارغ کرنا پڑے، وہ بھائی اندر نہیں بٹھاتے، میں کہ اندر کلاس ہو رہی ہے، اور یار چلو کوئی جگہ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جگہ ہمیں ملی بڑی اچھی، 12 مرلے جگہ اور سب کارنر۔ اچھا، مجھے پتہ چلا کہ یہ جگہ جو ہے نا اس بندے کی ہے جو بالکل قریب المرگ ہے۔ اچھا، میرا بڑا حوصلہ بڑھا، میں نے کہا بھائی اس کو جا کر کہیں گے مرتی مرتبہ یہ تو نیک کام کر لے۔ اور اتنا امیر آدمی تھا حضرت صاحب، میں اب نام لے ہی لیتا ہوں، جہاز بلڈنگ سنی ہوگی آپ نے مغل پر، اس کا مالک۔ اچھا، یہ سب میں وہ بات بتلا جو میری ہڈ بھی تھی۔ اچھا، میں نے کہا یار وہ قریب المرگ ہے تو اس کے لیے تو یہ جگہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
اس وقت 5 لاکھ روپیہ اس نے ڈیمانڈ کی تھی، 5 لاکھ روپیہ 12 مرلے کی۔ اچھا پھر جب ہم گئے نا وہاں اس سے ملاقات کرنے، بارگیننگ کرنے، تو یقین جانو ایک چھوٹا سا کمرہ اور گندے کپڑے اور گندا بستر، یعنی کوئی اولاد اس کو پوچھنے والی نہیں تھی، گھر میں اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں تھی۔ میں نے کہا یار رہنے تو فٹافٹ کہنے لے آؤ میرے کو سائن کرواؤ، میری اولاد میری کہنے والے بھی نہیں ہے تو یہ تو جلدی، میں اور زیادہ انکریج ہو گیا۔ لیکن جب گفتگو شروع کی اس نے کہا حضرت صاحب 1 پیسہ بھی کم نہیں لینا، 1 پیسہ بھی کم نہیں۔ الحمدللہ ہم نے پیسے دے دیے، اور آج وہاں پر مدرسہ، میرا خیال ہے لاہور میں شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو، ایسا کمال مدرسہ، اس کا نقشہ مدینہ شریف بیٹھ کے بنا تھا۔ مغل پورہ تھانہ جو ہے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ۔ تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ انسان مرنے یعنی قبر میں بھی پاؤں لٹکا ہوتا ہے، پھر بھی دولت کی ہوس ختم نہیں ہوتی، پتہ بھی ہے میرے کسی کام نہیں ہے، اور اولاد جس کے لیے میں نے چھوڑے وہ میرے کہے کار نہیں ہے، پھر بھی ہوس نہیں ختم ہوتی۔ جب دولت کی ہوس بڑھتی ہے تو پھر نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو جی، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ سعودی عرب میں کافی عرصہ رہ کے آئے ہیں۔ کئی ایسے بندے سعودی عرب ہوتے ہوئے حج عمرہ نہیں کر سکتے، ایسی ہوس دلوں میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات میری آپ توجہ سے سنیے گا، یہ دولت اللہ کا فضل کب بنتی ہے اور مردار کب بنتی ہے؟ جب آپ حلال طریقے سے روزی کماؤ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کا فضل بن جائے گا۔ پیسے کمائے ہیں حلال طریقے سے، مسجد بنا دی، رب تعالیٰ آپ کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ حلال طریقے سے کمائی اور صحیح راستے پہ خرچ کی، یہ دولت ہمارے لیے رب کا فضل بن جاتا ہے۔ اور حرام طریقے سے کمائی، حرام راستے پہ خرچ کی تو یہ پھر مردار ہے، چاہنے والے کتے ہیں۔ یہی دولت وبال بن جاتی ہے، یہی دولت وبال۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں بتلانا چاہتا ہوں دولت کی محبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں۔ سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزرے، دیکھا جنگل میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ کتنی حضرت صاحب؟ یہ لگے بھاگ کے پکڑنے، سونے کی اینٹیں جنگل میں، کوئی ہے بھی پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ نہ، یہ دنیا ہے، اس کو یہی رہنے دو۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، انہوں نے سونے کی اینٹیں نہ پکڑی، چلتے رہے، لیکن توجہ ادھر ہی، سونے دیا اینٹا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ لگایا، آرام کرنے لگے، انہوں نے دیکھا یہ سو گیا، چلو بھاگ کے اینٹیں پکڑ لاتے ہیں۔ بندے تھے 4، اینٹیں تھی 3۔ دولت کی محبت کا نقصان کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ تات بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے، تو اللہ کے نبی کی صحبت میں وقت گزارنا کتنا بڑا ہوگا۔
اس دولت کی محبت نے پہلا کام کیا اللہ کے نبی کی صحبت سے محروم کر دیا. جب وہاں پہنچے دیکھا اینٹیں تینوں پڑی ہوئی ہیں. بندے کتنے ہیں؟ اب کہنے لگے چلو جی تقسیم کریے. ایک بیچ میں سے بولا یار پہلے روٹی تے کھا لیے, اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, بھوک لگ گئی ہے. کہنے لگے چلو ایک کو بیچو روٹی لے کے آ جائے, کھانا لے کے آ جائے, کھانا کھا کے پھر تقسیم کر لیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی. ایک کو پیسے دیے جا یار بازاروں روٹی لے کے آ. اب وہ چلتا جا رہا ہے, سوچ رہا ہے اوئے اٹا نے 3 تے بندے نے ایک کٹ بھی اسے نہیں آئے گی. ادھر پیچھے کیا سوچ رہے ہیں یار بندے ہیں 4, اینٹیں ہیں 3. ان تینوں نے پروگرام بنایا, یہ چوتھا جیسے ہی آتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. ایک کٹ آپ سے مانڈ لوانگے. اب وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے سوچا کہ میں روٹی کھا لیتا ہوں, ان کی کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں, یہ تینوں مر جائیں گے. تینوں اینٹاں میرے کو. اس نے زہر ملا دیا. جیسے یہ زہر آلود کھانا لے کے پہنچا, انہوں نے آتے حملہ کیا, اس کو قتل کر دیا. پھر کہنے ہوں آؤ تسلی نہ روٹی کھا کے پھر ونڈنے. جب روٹی کھائی تو تینوں وہ بھی ڈھیر ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس گزرے فرمایا دیکھو دنیا ویسی کی ویسی اور چاہنے والے سارے ڈھیر ہو گئے. اور یقین جانو میں صحیح بات کہہ رہا ہوں, گاؤں دیہات میں آئی صاحب چلے جاؤ, زمینیں وہاں کی وہیں ہیں اور بندے قتل ہو گئے ہیں, جائیداد وہی کی وہی ہے. یہ دنیا ویسی کی ویسی بنی سمری ہے. اے دنیا کی خاطر رب کو ناراض کرنے والوں, دین کو قربان کرنے والوں, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا, یہی دنیا ایک بدی گندی بدصورت شکل میں اٹھائی جائے گی اور کہا جائے کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالو. ورنہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی, جتنے میرے پرستار ہیں ان کو بھی میرے ساتھ ہی جہنم میں ڈال. پکڑ کے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. آج دولت کی محبت نے ہمیں پاگل کر دیا, خون سفید کر دیا. بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن بھائی کی دشمن ہے دولت کی خاطر. اور دولت اکٹھی کرنے میں اس قدر اندھے ہو گئے, نہ نماز کی پرواہ ہے, نہ روزے کی پرواہ ہے, نہ حج نہ عمرے کی. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے پر حج فرض ہو جائے, کیا ہو جائے جی, اور پھر وہ جان بوجھ کے حج نہ کرے اور کر لوانگے اگلے سال دیکھی جائے گی. فرمایا نہیں کیا یہاں تک موت آ گئی. فرمایا ایسے بندے سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا, پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جس کو رب تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہے اور پھر وہ حج کرنے نہیں جا رہا. فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو گیا, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. تو اس محفل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں, اور تو کتنے پیسے کمانا میں, تیرے کتنے پیسے, تیری کتنی دولت ہے, تیری کتنی دولت ہے, تو کتنے دی دیہڑی لائیے. یار کبھی کسی نے پوچھا تو کنیاں نمازاں پڑھیاں نے, تو قرآن کے پارے کتنے پڑھے. اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. باقی میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو, یہ روٹی کپڑا مکان یہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں, لیکن جسم کے اندر ایک روح بھی ہے. جتنی دیر اس کی غذا نہیں دو گے آپ کو چین نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. آپ اس بات کی تصدیق کرو گے. کئی ایسے بندے روٹی پورے سال کا راشن پڑولے پڑے ہوئے, مکان کئی مکانات اور کپڑوں کے انبار لگے ہوئے, لیکن پھر بھی سکون کیوں نہیں ہے؟ اندر روح بے چین ہے. آپ کہیں گے جی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے. آپ نے اس بات کی تصحیح کرو گے. بندہ جتنا مرضی پریشان ہے, وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کسی غریب کی مدد کرو, سکون آ جاتا ہے. روزہ رکھو, سکون آ جاتا ہے. ارے حج کرو, سکون آ جاتا ہے. سرکار کا روزہ دیکھو, سکون آ جاتا ہے. یہ سکون حالہ نہ کچھ ہمارے پیٹ میں گیا ہے نہ نکلا ہے. سکون کیوں آ گیا بھائی؟ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. جب ہم خانے کعبے کا دیدار کرتے ہیں ہمیں روحانی غذا حاصل ہو جاتی ہے. تو اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے دلوں میں تڑپ بھی پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جلدی جلدی پہنچائے. اس کے لیے ایسا میں ایک پہلے حکایت عرض کروں گا. ایک بندہ تھا نا, اس کو کسی عورت سے پیار ہو گیا, عشق ہو گیا, لیکن دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ حائل تھا. یہ پتہ کیا کرتا؟ ساری رات جاگتا رہتا اور چاند کو دیکھتا رہتا. لوگ کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے, رات نو سوندا نہیں, ساری رات آسمان وال دیکھتا رہتا ہے. ایک دن کسی نے اس کو پوچھ لیا, یار تو ساری رات جاگتا ہے, یہ چاند کی طرح دے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا چاند ایسی جگہ ہے جس پر کسی کی نگاہ پڑ جائے تھوڑی دیر دیکھتا ضرور ہے. سورج کی طرف دیکھا, اونچی بولو, چاند کو دیکھو بندہ تھوڑی دیر. کہنا میں ہر وقت چاند کو اس لیے دیکھ رہا جاتا ہوں کہ کبھی تو میرے محبوب کی نگاہ اس پر پڑے گی اور وہاں میری بھی نگاہ پڑی ہو, ہماری نگاہیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائے, ہماری ملاقات ہو جائے. ارے جو چاہتا ہے میری نگاہ سرکار سے مل جائے, اور بھائی یہی خانہ کعبہ جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑی ہوئی ہے, یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی ہے, یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی نظر پڑی ہے, جس پر حسنین کریمین کی نظر. تو ہماری نظریں وہاں پڑ جائیں. یہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور برستا رہتا ہے. 24 گھنٹے, 24 آورز. اور یار اس عمارت کی فضیلت میں کیا بیان کروں. اس عمارت کی بنانے والوں میں مزدور بھی اللہ کا نبی ہے اور راج بھی اللہ کا نبی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے ہیں, اور وہ پتھر بھی آج موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ اس کی گھر کی تعمیر کرتے تھے. وہ پتھر موجود ہے, اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات بھی ہیں. اور ایک ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے نشان, وہ تقریباً 2-2 انچ گہرے ہیں. یار اس گھر کی فضیلت میں کیا بتلاؤں, جس کے ایک کونے میں جنت کا پتھر لگا ہوا ہے. چلے ایسا بیٹھ جائیں بھائی, باتیں سننے والی ہیں. اچھا, اور حجر اسود, حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر, اسود کا مطلب کالے رنگ کا. یہ پتھر کی پتہ کیا خاصیت ہے کاشف بھائی؟ اگر یہاں پر سیاہی گر جائے, ہم اوپر سیاہی چوس رکھتے ہیں, وہ سیاہی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, ہم اس کو بولتے ہیں سیاہی چوس ہے. حجر اسود گناہ چوس ہے. جب ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں یا استلام کرتے ہیں, یہ بندے کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. جب یہ آیا تھا بڑا نور تھا اس کے اندر, لیکن گناہ جذب کر کر کے اس کا رنگ کالا پڑ گیا ہے. اور قیامت کے روز اس پتھر کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی.
زبان بھی ہوگی، اور میدان محشر میں یہ صفوں میں بندے کو تلاش کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے بوسہ دیا تھا یا استلام کیا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حجر اسود کے بالکل ساتھ دروازہ ہے، خانہ کعبے کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ یار وہ منظر سب کو دکھانا نصیب فرمائے۔ وہ دروازہ کیا دروازہ ہے؟ حضرت صاحب بندہ جتنا مرضی کوئی جانی دشمن ہو اس کے گھر خود چل کے چلا جائے نا، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر بندہ جا کے کسی کے گھر کے آگے دھرنا دے دے، میں نے جانا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا کنجوس آدمی ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جاتا ہے۔ ارے جب بندہ ارحم الراحمین کے گھر کے دروازے کو پکڑ لیتا ہے، یا اللہ میں نے یہاں سے نہیں جانا، جتنی دیر تو میری بخشش نہیں کرے گا، میرے گھر والوں کی اور سرکار کی امت کی بخشش نہیں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے خالی کیسے لوٹائے گا؟ اور ایک حضرت صاحب آپ کو بڑی پیاری بات بتلاؤں۔ حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان تقریباً کوئی 3 یا 4 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں مقام ملتزم۔ کیا بولتے ہیں؟ حضرت صاحب یقین جانو یہ ایک کیفیت ہے جو زبان سے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مقام ملتزم پر تم ہاتھ لگاؤ ایسے جیسے بندے کو کرنٹ لگتا ہے اور اندر سب کچھ کھینچ کے گناہ سارے بندے کے نکل جاتے ہیں۔ یہ مقام ملتزم کیا ہے، اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ بازار لے جاتے ہو، کیا لے جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابا مجھے یہ چیز لے دو، آپ کہتے ہیں پترا نہیں لے کے دینی۔ بچہ پیو کا دامن پکڑ لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے ابا چھڑنا ہی نہیں۔ پھر باپ کو دامن چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ، اونچی بولو یار۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن کوئی رب کا دامن پکڑنا چاہے، ارے مقام ملتزم سے لپٹ جائے، ایسے ہے جیسے رب کا دامن اس نے پکڑ لیا ہے۔ یا اللہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں جتنی دیر تو میری بخشش نہیں کرے گا، میں نے چھوڑنا نہیں جتنی دیر تو میری یہ خواہشات ساری پوریاں نہیں کرے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلو، آگے حتیم آ جاتا ہے، نصف دائرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ خانہ کعبے کا جب اس کی تعمیر ہونے لگی، حلال پیسے جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو اکٹھے کیے گئے، پیسے کم تھے، اتنی عمارت ہی بنا دی گئی، باقی حصہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ کیوں چھوڑا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کہ خانہ کعبے کے اندر تو بڑے بڑے بادشاہ جا کے نماز پڑھیں گے، فرمایا میرا غریب امتی تو اندر نہیں جا سکتا، فرمایا اس کے لیے جگہ پہلے خالی چھوڑ دیتے ہیں، جو حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے ایسا جیسے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور حتیم آپ نے شاید تصویروں میں دیکھا ہو، اسی کے اوپر ایسے پرنالہ ہے جس کو مزاب رحمت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ رحمت کا پرنالہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اونچی بولو۔ جب بارش برستی ہے نا
تو بارش کا پانی خانے کعبے کی چھت کو بوسے دیتا ہوا اس پرنالے کے راستے سے نیچے اترتا ہے. یار پھر وہاں پر وہ قطرے لینے والوں کا جو رش لگتا ہے، اب تو سننے میں آیا ہے کہ وہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بارش برستی ہے تو نیچے پھسلن ہو جاتے، کئی بیچارے بندے نا پس جاتے تھے. تو وہ وہاں پر جب پانی برستا ہے نا، پھر بندوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ قطرہ میرے اوپر پڑ جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرمائے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. سرکار کے روزے پہ آؤ گے تو ہمیشہ ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بڑی عشق اور محبت کی بات بتلاؤں. جب ہم نہر آتے ہیں نا تو پھر آگے ایک ایرو بنا ہوا ہے، میاں رشید روڈ بنا ہوا ہے نا جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میاں رشید روڈ پر آنا چاہتے ہیں وہ ادھر اندر آ جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایرو نشان دہی کر رہا ہے کہ اگر تم نے میاں رشید روڈ جانا ہے تو یہ ایرو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ. تو عاشق لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، یہ ایک ایرو دے رہا ہے. میزاب رحمت اشارہ کس طرف کر رہا ہے؟ مدینہ شریف کی طرف کر رہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور پھر جب اس کا بندہ طواف کرتا ہے، خانے کعبے پر پہلی نظر پڑ جائے، یار جو بھی دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں پر صرف بیٹھا رہے، کرے کچھ بھی نہ، خانے کعبے کو تکتا ہی رہے. یہ تکنا بھی عبادت ہے. اس کی طرف ہر مرتبہ نگاہ اٹھا گے، ہر نگاہ کے بدلے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. پھر طواف کرتا ہے، آب زمزم شریف پیتا ہے. یقین جانو کہ بے شک وہاں پر بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے. خانہ کعبے کا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کرنا، یہ بڑی بھاگ دوڑ کا کام ہے. لیکن حضرت صاحب جب بندہ کوئی سخت کام کرتا ہے، بلکہ حج کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہم کو بہت مشکل کام ہے کہنا یار کوئی حج ہے، کیا مطلب ہے؟ کوئی حج جتنا مشکل کام ہے؟ حج کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. لیکن حضرت صاحب اس کی روحانیت کا ذرا اندازہ لگاؤ. حضرت صاحب میں آپ کو ایک بڑا مشکل کام دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ 2 من کی بوری اٹھا کے وہ نہر پہ لے کے جانی ہے. اب میرے کہے سے ایک مطلب وہ اٹھا چلو گے، پھر وہاں جا کے رکھ کے کہو گے یار میرے پیو دی بھی توبہ، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. اچھا حج اتنا مشکل کام ہے، کرنے کے بعد بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ پھر بھی بلائی. یقین یار اتنے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر بلائیے. حالے پیاس نہیں بجھی، دوبارہ پھر موقع دے، یا اللہ پھر موقع دے. ابھی کل میرا بیان تھا ادھر کلمہ چوک کے پاس، ایک شادی حال ہے، ایک اسلامی بھائی عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا تھا. اس نے شکرانے میں محفل کا اہتمام کیا. تو ابھی ہو کر آیا ہے، تو میں نے اس کو جب ملا کرنا میرے واسطے دعا کرنا اللہ میں نے پھر بلاوے. ایک وہ شعر ہے نا، کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ شعر صحیح نہیں ہے. دیکھنے سے پیاس بجھت نہیں اور بڑھتی چلی. اچھا کئی بندے میں نے دیکھا، پتہ ہے کہتے ہیں یار رہتے پاگل ہویا یار، ہر سال مدینے جا رہے، ہر سال مدینے جا رہے ہیں نا ایسے بندے. حضرت صاحب میں کہتا ہوں
جو کہتا نا ہر سال مدینے پتہ نہیں کیوں جاندے نے، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ اس کو رمضان میں مدینہ دکھا دو، پھر اگلے سال پوچھنا اس پر کیا بیت رہی، ایک مرتبہ بس، پھر دیکھنا تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپ، وہ کہنا جلدی سے پہنچ جاؤں جیسے، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود لیکن دیوانوں کا راستہ کچھ نہیں روک سکتا۔ رکن یمانی، کیا نام ہے؟ یہ رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے درمیان کا حصہ وہ حصہ ہے کہ یہاں بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہاں دعا پتہ کیا مانگی جاتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا، اور نیک بندوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ یعنی یہ ایسی جامع دعا ہے کہ ہوتا نا اسی کہنے یار تم مانگ کی مانگنا ہے، رب تعالیٰ اگر بندے سے کہے مانگ کیا مانگتا ہے تو فرمایا اس وقت یہی دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مختصر اور جامع ترین دعا، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور دوزخ کی آگ سے نجات بھی مل جائے، اور اللہ کے نبیوں ولیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے۔ ایسی کامل دعا ہے، وہاں پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر جب صفا مروہ کرتا ہے، ہائے 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 ہائے، وہ ایک ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یاد کیا دلاتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تجھے بڑھاپے میں نے بیٹا عطا کیا ہے، تو بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، تو اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنے سے جدا کر دے۔ یا اللہ کہاں چھوڑا ہوں؟ فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کے آ جہاں پرندہ پر نہ مارتا ہو، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز۔ یار کوئی عذر پیش نہیں کہ یا اللہ بچہ زندہ کیسے رہے گا، چند دن کا بچہ ہے۔ میں کڑی بھی بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کسی سے کہو نا حضرت جی زکات دیو، اور بچیاں نے پھر داتا بات چھٹ آئیے۔ حضرت جی تسی نماز پڑھے ہو، ٹھڈی نہیں پورے ہوندے، نماز کی میں پڑھیے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش کیا ہو؟ یا اللہ چند دن کا بچہ ہے، عورت اکیلی ہے، جنگل بیابان میں، کیسے ان کی کام بنے گا؟ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ رب کا حکم آ گیا ہے، سر تسلیم خم ہے، چھوڑ کے وہاں پر آ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بیویاں بھی نیک صالح عطا کرے یار، نیک صالح۔ میں یقین جانو صحیح بات بتاؤں، آج ہماری عورتیں صحیح ہو جائیں، معاشرے میں سے بہت ساری برائیاں ویسے ختم ہو جائیں۔ عورت کہتی ہے میرے اے نخرے اے پوریاں چیزاں کرنیاں نے، پاویں جیویں مرضی پیسے لے کے آ۔ ادھر دیکھو یار، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، چند دن کے بچے کو چھوڑ کر کچھ تھوڑا سا کھجوریں، ستو، پانی چھوڑ کے ساتھ واپس پلٹنے لگے۔ بیوی پیچھے سے آواز دیتی ہے، میرے سرتاج آپ ہم سے ناراض ہیں؟ کہنے لگے نہیں، چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟
فرمایا رب کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اونچی بولو یار. کہنے لگے یہ پانی اور یہ ستو یہ کھجوریں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا بھوک لگے گی تو کھا لینا، پیاس لگی تو پانی پی لینا. کہنے لگے جب یہ ختم ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اللہ مالک ہے. کہنے لگے پھر ابھی اللہ مالک ہے، اس کو ساتھ ہی لے جاؤ. اپنی ایمانداری سے بتلائے. نہ وہاں پر کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی چیز، نہ کھانے کی نہ پینے کی. یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اتر نہیں آتا. پرندہ بھی ہمیشہ وہاں آئے گا جہاں پانی ہوگا. چھوڑ کے واپس آ گئے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد کو ضائع کر دیا؟ یار آج میں کہتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی کی، رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، ان کے قدمے سے جو پانی نکلتا ہے پوری دنیا پی رہی ہے. جاتا ہے کہ نہیں پوری دنیا میں؟ اور پانی ختم نہیں ہو رہا، اور لیول ہی نہیں نیچے ہوتا یار. کم نکالو زیادہ نکالو، گرمی ہو سردی ہو، لیول بالکل وہی ہے. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جب رب کا حکم آئے تو پھر ہیل و حجت نہ کرو. رب نماز کے لیے بلائے تو ہیل و حجت نہ کرو، سب کام چھوڑ کے نماز کے لیے جاؤ. کیونکہ رازق کون ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب. یہ رزق میں یہ بتلاؤں، یہ ہمارے ہاتھوں کی پھرتیوں کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ اللہ دینے والا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت صاحب کئی ایسے بندے ہمارے خاندان کے اندر ہم نے دیکھے، کروڑوں پتی ارب پتی، اور ایک وقت ان پر آیا کہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں. کہاں گئی ان کی نیک نامی؟ یہ مالک ہے. کل کو جو حکومت کر رہے تھے، پوری فوج ان کو سلوٹ مار رہی تھی، آج جیلوں میں پڑے ہوئے. ڈرو اس رب ذوالجلال سے. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراغ، وہ شعر بھی کہا کرتا تھا. اس کا ایک شعر آج تک مجھے یاد ہے. میں نے 1973 میں بی ایس سی کی، ہمارے وہاں سلیبس میں یہ کتاب لگی تھی چمن زار غزل. اس میں یہ شعر تھا، لکھتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. چاند تکے رب نے دیے، رب کوئی بھول گیا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. اقتدار دیا ہے، سمجھتا ہے میرے جیسا طاقت والا کوئی ہے ہی نہیں، ظلم کر رہا ہے. بھول ہی گیا ہے مجھ سے بھی پاورفل طاقت والی ذات کوئی ہے. اور اس کی گرفت کیسے؟ ان بطش ربک لشدید. اس کی گرفت بڑی سخت ہے. چار پیسے آ جائیں، اختراع آ جائے، خدا کو ہی بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اوقات یاد بھی کلا دیتا ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو کیسے آباد کیا. میں تو یہاں پر نا ایک آپ کو نسخہ بتلاؤں گا. ہمارے اکثر اب اسلامی بھائی کہتے ہیں ساڑیاں تے دعاواں قبول ہی نہیں ہوندیاں، پتہ نہیں کی وجہ ہے. آؤ میں آج نسخہ آپ کو بتلاؤں دعائیں قبول کروانے کا، اور یہ نسخہ بھی آپ کو قرآن پاک سے بتلاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا ابراہیم میری الوہیت کا اعلان کر. آپ نے کوئی عذر پیش نہیں، یا اللہ میں کلّا کی کروں گا، ساری دنیا بت پرست. نہیں دھڑلے سے اعلان کر دیا.
اپنی جان کی پرواہ، یہاں تک کہ بت لے کر نا اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے. کوئی ہے ان بے بس معبودوں کو خریدنے والا؟ پھر جب قوم میلے پہ گئی ہے تو آپ نے جا کے پتھر مار کے وہ کلہاڑے سے سار کو تباہ و برباد کر دیا. قوم آئی، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا ہے. آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا یا اللہ میرا قصور کی ہے، میں نے کیوں آگے جو سٹیا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، فرشتے آ جاتے ہیں ابراہیم، اور اب سے ہی کیا ہے؟ فرمایا اگر میرا رب میرے آگ میں جلنے سے راضی ہے تو ایک ابراہیم کیا ہزاروں بھی ہو تو قربان کر دیا جائے. یہ ہے تسلیم اور رضا. آپ نے چھلانگ لگائی، رب نے فرمایا کل نہ، پھر میں ہی کہنا پڑا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ تو ہی ٹھنڈی ہو جا. اس نے تو چھلانگ لگائی دی، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، سردی بھی نہ لگے. باہر تشریف لے آتے ہیں، فرمایا اپنے گھر بار کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا، آگے گئے، شادی ہو گئی، بڑھاپے میں بیٹا ملا. فرمایا کہ تو بیٹے سے پیار کر رہا ہے، بیٹے اور بیوی کو اپنے سے جدا کر دے. چھوڑ آئے. پھر بچہ جوان ہو گیا، فرمایا ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو. ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں عرض کی یا اللہ بڑھاپے میں ایک ہی بچہ تو ہے، میری نسل کیسے چلے گی؟ یا اللہ تو راضی ہے تو میں راضی. چھری چلا دی. یہ علیحدہ بات ہے، رب تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، لیکن آپ نے ذبح کرنے میں بچے کو کسر. آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر بنا دو. گھر بنا دیا ہے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کو قبول کر لے. اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ فرمایا ابراہیم پہلے میں کہتا تھا تو مانتا جاتا تھا، اب جو تو مانگے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. یار ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی قبول ہوئی. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ پاک سرزمین دکھائے، وہاں جا کے آپ خود کہو گے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ساری دنیا پل رہی ہے. وہاں ہمارے یہاں لاہور میں کوئی 2-3 لاکھ بندہ آ جائے، غذا کی کمی، پانی کی کمی، یہ کمی وہ کمی، اور وہاں میرا 30 لاکھ افراد نے حج کیا. نہ پانی کی کمی، نہ پھلوں کی کمی، نہ رزق کی. دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس شہر کو امن والا خطہ قرار دے دے. کیا دے دے؟ اونچی بولو یار. تمہیں ایک بڑی پیاری مثال دینا. آج ہمارے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے نا، صرف خاندان اکٹھا ہوئے، لڑائی ضرور ہوتی ہے. میر صاحب میں صحیح کہہ رہے ہوں، لڑائی ضرور. بلکہ ہم چھوٹے چھوٹے نا سوچتے تھے یار اس دفعہ شادی آ رہی ہے کتنی کتنی لڑائی ہوئے گی. ہم پہلے سوچ لیتے تھے یار صرف ہم چند گھر کے خاندان کے چند افراد اکٹھے ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور وہاں پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بولی بھی نہیں سمجھتے. کوئی لڑائی نہیں، سب امن سے واپس جا رہے. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے. کس سے نواز دے؟ اچھا آپ وہاں پر نظر دوڑائیں گے نا، ماشاءاللہ بھی حاجی صاحب تازے حاجی فریش حاجی صاحب آئے ہیں. اچھا حاجی صاحب وہاں کھڑے ہو جانا، ادھر ادھر کالے کالے پہاڑ، کوئی سبزہ نہیں ہے، اور دنیا کے تختے پہ وہ آپ کو پھل نہیں ملے گا جو وہاں ملے گا، اور فریش پھل. یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یا رب میری نسل میں قیامت تک مسلمان برقرار رہیں. فرمایا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا.
پھر آخر میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ایک تیرے محبوب نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، ان کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ یا اللہ ابھی انہوں نے آنا ہے نا؟ فرمایا ہاں آنا ہے۔ یا اللہ ان کو پھر میری آل میں ہی بھیج دے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، جو کہتا ہے سانو سرکار دی لوڑ نہیں، ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، اور دلیل کیا دے رہے؟ فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حاجت ہے تو دعا مانگ رہے ہیں، ارے نبی کو میرے آقا کی حاجت ہے تو امتی ہو کے کہتا مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو نسخہ کیا پتا چلا؟ جو رب کہے وہ تم مانتے جاؤ، اور پھر جو تم مانگو گے رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ رب فرمائے نماز پڑھو، ساڑھے کو ٹائم نہیں، زکاة دیو جی پیسے کٹ جان گے، اور روزہ رکھو کمزور ہو جائیں گے، اور حج کرو ہو جی 3 لاکھ جڑا 12-13 لاکھ ہوتے جو دینا ہے، بینک چ رکھ دیں 4 پیسے سود دے آن گے ہی نا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اسی تیری ایک نہیں ماننی، تو ساڑیاں ساریاں مان۔ یہ کیسے ہو جائے؟ اسی کو علامہ اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اسنا، کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت صاحب سکون کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ یہ ایک حال ہے جو کال میں نہیں آ سکتا، نہ تحریر میں آ سکتا ہے۔ سکون ایک بندے کے اوپر کیفیت ہے جو آپ زبان سے بیان، اونچی بولو اونچی بولو، سکون ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے جو کال میں نہیں آ سکتا، نہ تحریر میں آ سکتا ہے۔ لیکن سکون ہے کیا؟ پتہ چلنا چاہے تو پھر مدینہ شریف آ جائے۔ حضرت صاحب میں تو مدینہ شریف الحمدللہ نے کافی مرتبہ موقع عطا کیا۔ میں آپ کہتا ہوں مدینہ شریف جا کے میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں اپنی کیفیت بتلاتا ہوں۔ حاجی صاحب آپ یہاں پر ہمارے گھر آئے ہیں، میں گھر میں نہیں ہوں، آپ کو یہاں ایک ایک لمحہ گزارنا، اونچی بولو، اور اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، ہاں یہ سب کسی چیز کی لوڑ ہے تو دسو، ہے چیزیں لوڑ دسو، آپ کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ یقین جانو میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، مدینہ شریف جاؤ ایسے لگتا ہے جیسے سرکار میرے پاس بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگ۔ یار یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مدینہ شریف میں ہلے سوچا ہی چیز سامنے آئی ہوئی ہے، میں نے ابھی مانگا فوری سامنے چیز آئی ہوئی ہے۔ سکون کیا ہے؟ اس کی کیفیت اگر اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہو، محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر مدینہ شریف چلے جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا سکون کہتے کس کو ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک نام سنا ہوگا، مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گجرات شریف والے، بہت بڑی بزرگ ہستی تھے، شیخ القرآن۔ اچھا آپ ایک مرتبہ نا مدینہ شریف چلے گئے تو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سنہری جالیاں کیا ہیں؟ میں اس کے لیے تھوڑی سی ایک کیفیت بیان کر دوں۔ جب ہم قبر میں کسی کو دفن کرتے ہیں تو قبلے کی طرف
وہ سامنے اگر قبلہ ہے تو ہم سر ادھر کرتے ہیں، پاؤں ادھر کرتے ہیں، اور پھر چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پھر سنو، قبلہ ہے سامنے، جب میت کو دفن کرتے ہیں پاؤں ادھر کرتے ہیں، سر ادھر کرتے ہیں، پھر چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ تو اگر آپ قبلے کی طرف پشت کر کے قبر کی طرف منہ کرو گے تو پھر جو قبر میں ہے نا اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ تو سنہری جالیاں کیا ہیں؟ جب بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ میرے آقا کے رخ انور کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں جو نشان سا بنا نا بڑا دائرہ، وہاں بندہ سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات اترے ہیں، اور وہاں سے منعکس ہو کر ریفلیکٹ ہو کے جو بندے پر پڑتے ہیں وہ سامنے جو کھڑے ان پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت صاحب بڑے بڑے سخت دل، میں نے دیکھا چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، کیفیت ایسی بنی تھی۔ اچھا، وہاں کھڑے ہو کے نا انہوں نے، عالم دین تھے تو انکساری کے طور پر شروع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر صدیق جیسا بھی نہیں جس کے لیے آپ دروازہ کھول دیں اور ارشاد فرما دیں کہ دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جامی جیسا بھی نہیں ہوں، میں امام رفاعی جیسا بھی نہیں۔ امام رفاعی 555 ہجری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میری روح آتی تھی حاضری دے کے جاتی تھی، اب میری روح بھی اور جسم بھی حاضر ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنا دست اقدس باہر نکالیں، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال دیا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں زیارت کی کرنے والے موجود تھے، اور زیارت کرنے والوں میں غوث اعظم بھی موجود تھے۔ یہ اپنا جائیں نا حضرت صاحب کراچی، حیدرآباد سے آگے ایک اسٹیشن آتا ہے مائی مکلی کا قبرستان ہے، وہاں پر جنگ شاہی اسٹیشن سے اتر کے نا ٹھٹھا، وہ پھر آگے قبرستان آتا ہے، مائی مکلی کا قبرستان بڑا مشہور ہے اور قدیم ترین وہ قبرستان ہے۔ وہاں پر مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ اولیاء کرام وہاں تشریف فرما ہے۔ وہاں پر ایک مزار شریف ہے، ہو سکے تو آپ جا کے دیکھنا، قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاسم ٹھٹوی، اور وہاں پر ان کے نا مزار پہ وہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ آپ جب نا مدینہ شریف گئے نا تو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ سلام کیا تو مزار پر انوار سے جواب آئی، اے قاسم وعلیکم السلام۔ کیا جواب آیا؟ تو سوچنے لگے میرے جیسے نکمے کو بھلا سرکار جواب دے، یہ قاسم کوئی اور ہوگا، تو سرکار نے فوراً فرمایا، اے قاسم ٹھٹوی، تجھے ہی سلام کا جواب دیا ہے۔ ان کے مزار شریف پر آج بھی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے، وعلیکم السلام اے قاسم ٹھٹوی۔ اچھا، تو اب وہ نام لیتے جا رہے ہیں، یا رسول میں فلاں عاشق بھی نہیں ہوں، میں فلاں عاشق بھی نہیں ہوں، میں فلاں عاشق بھی نہیں ہوں۔ جب نام لے لے کر تھک گئے تو آخر میں جواب آیا، اے عبد الغفور، اگر تو وہ نہیں میں تو وہی ہوں نا۔ ارے پینے والے بدل رہے ہیں، پلانے والا تو وہی ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامت، فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا، قیامت کے روز میری شفاعت اس پر لازم ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ نے حد کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی نافرمانی اللہ کی کر بیٹھو، تو رب نے فرمایا اگر بخشش چاہتے ہو تو فرمایا جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا۔
فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، وہاں توبہ کرو، میرا محبوب تمہارے حق میں شفاعت کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو بھائی وہاں جانا، یہ یاد رکھو دنیا کے سارے کام جتنے مرضی کرو، جو سکون وہاں پر ہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں، غلط فہمی دور کر دوں۔ غلط فہمی پتہ کیا ہے؟ وہ حافظ جی اینے پاسے لا کے جاواں گے، پھر بندوبست کیویں ہوئے گا، ایک قرضہ کیویں لاواں گے، یہ کیا ہو گیا، پیسے کتوں آن گے؟ تو آؤ اس کا بھی جواب عرض کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو، عمرہ کرو، رب تمہیں غنی کر دے گا۔ حج کرو، عمرہ کرو، رب تعالیٰ تمہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حج عمرے پہ جتنا بھی خرچ کر کے جاؤ گے، ارے تمہیں یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب۔ آپ دیکھو جو جاؤ ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب واپس آتے نے پیسے پہلے ملے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں، میرے جیسا ریلوے کے ملازم بندہ، نکما سا بندہ، میں نے تو سب ایک نسخہ پکڑا ہوا ہے، نسخہ پتہ ہے پکڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب تم بزرگوں کے پاس جاؤ تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جایا کرو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام آتے نا تو کوئی نہ کوئی تحفہ نذرانہ لے کے آ جاتے تھے۔ ایک صحابی بیچارے بڑے غریب تھے، کیا تھے؟ اونچی بولو ذرا یار، بڑی مزے کی گل سنا لیں، بڑی مزے کی گل، تمہیں مزہ آئے گا یار۔ بڑے غریب آدمی تھے۔ اچھا انہوں نے پتہ کیا نا، جب سرکار کی بارگاہ میں جانے لگنا نا تو ادھاری چیزیں لے جانی، کھجوریں یا کوئی چیز ادھاری لے جانی اور جا کے پیش کر دینی۔ اب سرکار میں تو دلوں کے بھید بھی جاننے والے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمانی، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرنی، پھر بعد میں پوچھنا اوئے اور پیسے بھی دے کے آیا کہ نہیں؟ وہ آگے سے جانے جنہوں نے کھادے پیسے بھی وہی دین، میں کتوں دینے؟ تو سرکار اس کو پیسے بھی دینے۔ تو میں تو وہاں جا کے یہ کہتا ہوں یار سے جنہوں نے بلایا پیسے بھی وہی، میں کتوں دینے؟ تو سرکار کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ یہ اپنا بہرحال ایک یقین ہوتا ہے۔ الحمدللہ حج عمرہ کرنے میں غربت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے، لہٰذا ہم سب کو نیتیں درست کرنی چاہیے۔ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ میرا تو یقین ہے ادھر سے بلاوا آ جائے تو بندوبست سارے ہی ہو جاتے ہیں، اور بندوبست سارے کر لو بلاوا نہ آیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہاں کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔